السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم اردو میں محاورات کے معنی اور جملے بنانا سیکھتے ہیں۔ تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے آس لگانا۔ آس لگانے کا مطلب ہوتا ہے امید رکھنا۔ سب لوگ آج کل بارش کی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ اوس پڑنا، مایوس ہونا، بارش نہ ہونے سے کسان کی امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ اشک بہانا، رونا دھونا، بعض وقت اشک بہانا بے سود ہوتا ہے۔ بے سود یعنی بے معنی ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اثار کرنا، اثار کرنے کا مطلب ہوتا ہے قربانی کرنا۔ دین برحق ہمیں اثار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اطاعت کرنا یعنی حکم ماننا، ہم سب پر والدین کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ آرزو برانا، آرزو برانے کا مطلب ہوتا ہے خواہش پوری ہونا۔ کاش میری حج کرنے کی آرزو بر آئے۔ آن کی آن میں یعنی فوراً۔ ہوائی جہاز آن کی آن میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آسمان ٹوٹنا، بہت بڑی مصیبت آنا۔ خاوند کی وفات کے بعد بیوہ پر آسمان ٹوٹ پڑا ہے۔ آسمان سر پر اٹھانا، بہت شور کرنا۔ بیمار بچے نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا ہے۔ آسمان سے باتیں کرنا، بہت اونچا ہونا۔ کیٹو کی چوٹی تو آسمان سے باتیں کرتی ہے۔ تو کو آپ ہٹا بھی سکتے ہیں، کیٹو کی چوٹی آسمان سے باتیں کرتی ہے، اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں۔ اوسان خطا ہونا یعنی ہوش اڑ جانا۔ ڈاکو کو دیکھ کر ہمارے اوسان خطا ہو گئے۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننا، اپنی تعریف خود کرنا۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننا اچھی بات نہیں۔ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا یعنی اپنا نقصان خود کرنا یا خود سے دشمنی کرنا۔ سگریٹ نوشی اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارتا ہے، یعنی سگریٹ نوش اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارتا ہے۔ یا دوسرا جملہ اس کا یہ بھی ہے کہ منشیات کا استعمال اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا ہے۔ آگے ہے آنکھیں چرانا یعنی شرمانا۔ فیل ہو کر وہ سب سے آنکھیں چرانے لگا تھا۔ آنکھیں لگنا یعنی توجہ ہونا۔ بارش کی آس میں آنکھیں اپنے رب کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ آنکھیں پھیر لینا یعنی بے وفائی کرنا۔ لوگ مطلب نکل جانے کے بعد کیسے آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ آنکھیں بچھانا یعنی عزت کرنا۔ سسرال والے نئی دلہن کے راستے میں آنکھیں بچھاتے ہیں۔ آنکھیں دکھانا یعنی غصے سے دیکھنا۔ آنکھیں کیوں دکھاتے ہو، جاؤ یہ کام کر کے دکھاؤ۔ آنکھیں سفید ہونا یعنی اندھا ہونا۔ بیٹے کی جدائی میں رو رو کر ماں کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ باغ باغ ہونا یعنی خوش ہونا۔ کھوئے ہوئے بیٹے سے مل کر ماں کا دل باغ باغ ہو گیا۔ بول بالا ہونا یعنی مشہور ہونا۔ آج کل ہماری کرکٹ اور ہاکی ٹیم کا ہر طرف بول بالا ہے۔ بال بال بچنا یعنی مشکل سے بچنا۔ بس کے حادثے میں سب لوگ بال بال بچ گئے۔ باتیں بنانا یعنی زبانی پورا کرنا۔ خالی باتیں نہ بناؤ بلکہ کام کر کے دکھاؤ تو جانیں گے۔ برابری کرنا یعنی برابر ہونا۔ ذہین لڑکے کی کوئی بھی برابری نہیں کر سکتا۔ بیڑا پار لگانا یعنی کامیابی دلانا یا ہونا۔ عظیم انسان ہی اپنی قوموں کا بیڑا پار لگاتے ہیں۔ بزم آراستہ کرنا یعنی محفل جمانا۔ داتا گنج بخش کے مزار پر قوالی کی بزم آراستہ ہوئی۔ بل بوتے پر کا مطلب ہے کی وجہ سے، یعنی دوسروں کے بل بوتے پر اترانا بھی کوئی عقل مندی ہے۔ بساط بھر یعنی طاقت کے مطابق ہمیں اپنی بساط بھر اخراجات کرنے چاہیے۔ بغلیں جھانکنا یعنی شرمندہ ہونا۔ لاجواب ہو کر وہ بغلیں جھانکنے لگا۔ آگے ہے بغلیں بجانا یعنی خوش ہونا۔ پاس ہو کر وہ بغلیں بجانے لگا۔ بے میل یعنی بے میل کا مطلب ہوتا ہے بے موقع۔ اس کی بے میل باتیں سبھی کو ناگوار گزرتی ہیں۔ بے سر و سامانی، بے سر و سامانی کا مطلب ہوتا ہے خالی ہاتھ یا بغیر سامان کے۔ زلزلے سے متاثرہ لوگ بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں۔ بے پر کی اڑانا یعنی افواہ اڑانا۔ جماعت میں شرارتی لڑکا ہمیشہ بے پر کی اڑاتا رہتا ہے۔ آگے ہے ہمارے پاس بات کا پتنگڑ بنانا۔ بات کا پتنگڑ بنانا یعنی بات بڑھانا۔ یار تم تو ہر وقت ہر بات کا پتنگڑ بنا دیتے ہو۔ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا یعنی خوشی یا جوش و خروش سے حصہ لینا۔ بزم ادب میں طلبہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔
پانسا پلٹنا یعنی نقشہ بدلنا، ذرا سی غفلت سے جنگ کا پاسا پلٹ جاتا ہے۔ آگے ہے پسپا ہونا یعنی پیچھے ہٹنا، ہماری فوج نے دشمن کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ پیروی کرنا یعنی عمل کرنا، ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی پیروی کرنی چاہیے۔ آخری ہے پروان چڑھنا، جوان ہونا، لاڈلے بچے ناز و نعمت سے پروان چڑھائے جاتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے مزید محاورات کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔